بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين۔ تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ بیش بہا قیمتی درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہم اور آپ نے آج دوسرے پارے کے اختتام کے قریب ہم نے آج تلاوت سنی ہے۔ پہلے اور دوسرے پارے کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت اپنے آپ میں بے مثل اور بے مثال ہے، مگر کچھ احکام و فرامین سورہ بقرہ کے اندر ایسے ہیں جو دیگر صورتوں کے اندر نہیں پائے جاتے۔ بہت ہی اہم باتوں کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے۔ ہر آیت کا احاطہ کرنا ناممکن اور اس وقت میں جو مختصر سا وقت ہوتا ہے بالکل محال ہے۔ چند آیتیں جو ہمارے لیے، ہمارے تعلیم کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور خود ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں، تو میں کوشش کروں کہ ان آیتوں پر آپ کی توجہ دلاؤں۔ جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ 124 اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العالمین نے جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آزمایا بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے اندر میں۔ ہم اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ ایک سب سے بڑی آزمائش کہ بت پرست کے گھر میں پیدا کیا، اور باپ کا ذہن بت پرستی کا ہے، بیٹے کا ذہن توحید کا ہے۔ وہاں ایک گھر کے اندر میں دو الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بت بنایا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے اور بت ہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایسے گھر کے اندر میں سیدنا ابراہیم پیدا ہوتے ہیں اور ان کا ذہن بالکل مختلف ہے، اپنے باپ سے مختلف ہے۔ اکثر بچوں کا ذہن باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کا سوچنا، اس کا کام کرنے کا انداز اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہ اپنے گھر والوں سے سیکھتا ہے۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اس سے دیگر وہ تھا، اس سے مختلف تھا۔ باپ بت پرست ہے مگر یہ توحید پرست ہے۔ ان کے ذہن میں توحید جو ہے ولولہ لے رہا ہے، ان کے دل و دماغ میں توحید کا پروان چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلی لڑائی ان کو اپنے گھر سے لڑنی پڑی کہ باپ بت پرست تھے اور ان کا مزاج توحید پرست تھا۔ تو سب سے پہلی لڑائی اپنے گھر والوں سے ان کو لڑنی پڑی۔ ایک یہ بھی آزمائش تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اپنے علاقے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بڑی دقت کی اور تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ ایک طرح سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا اپنی ضرورت کے تحت، مگر یہ منتقل ہونا یہ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اپنوں سے دور ہونا، خوشیوں میں شریک نہ ہو پانا، غم میں شریک نہ ہو پانا، گھر میں کچھ معاملات ہوں اس میں شرکت نہ کر پانا، یہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی باہر جائیں، جیسے ہمارے بہت سارے بھائی کمانے کے غرض سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، کئی دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ وہ اپنے گھروں کو کس انداز سے یاد کرتے ہیں، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر والوں کی خوشیوں میں، اپنے گھر والوں کے غموں میں شریک نہیں ہو پاتے، تو ان کے دل سے کیسی کسک پیدا ہوتی، ان کے دل میں کئی طرح کی انگوائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کاش آج ہم بھی گھر پہ ہو۔ تو گھر کو چھوڑنا یہ بھی ایک تکلیف کی چیز ہے اور یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش سے بھی گزارا۔ اور سب سے بڑی آزمائش کی اگر بات کریں تو نار نمرود میں ڈالا جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ اپنے بچے
اور بیوی کو جو بڑے منت و سماجت سے حاصل ہوئے تھے، وہ بیٹا جو منت و سماجت سے حاصل ہوئے تھے اور جن کے بارے میں ابراہیم نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے، بڑھاپے کی عمر میں جب کہ سارے ریش یعنی سارے بال آپ کے سفید ہو چکے تھے، ایسے عمر میں آپ نے اللہ سے بیٹا طلب کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اتنی منت و سماجت کے بعد ایک بیٹا عطا کیا، اور جب وہ بیٹا ذرا سا جب بیٹا آپ کے آنکھوں کے سامنے آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بیوی کو اور اس بچے کو غیر ذی ذرا وادی میں چھوڑا ہوں، جہاں پر نہ انسان ہے نہ انسانیت کے کوئی آثار ہیں، وہاں چھوڑا ہوں۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، حضرت ابراہیم نے اسے بھی پورا کر دیا۔ اور جب بیٹا تھوڑا اور بڑا ہوا، جب باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل، قرآن نے نقشہ کھینچا فلما بلغ معه السعي، جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے اور دوڑنے دھوپنے کے قابل ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کی قربانی کرو۔ اللہ نے آزمائش لی بچے کی قربانی کے طور پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو ان چند چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی چند چیزوں کے اندر میں، چند کلمات کے اندر میں، تو کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو پورا کر دیا، کسی میں فیل نہیں ہوئے، تمام کے تمام معاملات میں بالکل کھرے اترے۔ جب آپ کھرے اترے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو انعام سے نوازا اور کہا قال انی جاعل للناس اماما، میں ان قریب تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، لوگوں کے لیے تمہیں قائد بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات کی کہ اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری ذریت کا، میری آل اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، کہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی اے ابراہیم تیری ذریت میں ظالم لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں، تو میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے بلکہ نیکوکار سے ہے۔ بعض مفسرین نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ذریت کے بارے میں ابراہیم نے سوال کیا تھا، اللہ نے اس سوال کو پورا کیا۔ کہاں پر؟ اس کی دلیل کہاں ملتی ہے؟ سورہ عنکبوت کے اندر میں آیت 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی ذریت کے اندر میں نبوت کو ڈال دیا اور کتاب بھی نازل فرمائی۔ ہم غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی ذریت میں سے ہیں؟ کن کی ذریت؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کی ذریت میں نبی بھی بنایا اور کتاب بھی نازل فرمائی۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر اس آیت کو اور ذرا لمبا کریں تشریح کے اندر تو ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شک آپ کی ذریت میں نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری کر دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا ابراہیم کے۔ حضرت یعقوب کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا اسحاق کے۔ حضرت یوسف کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا یعقوب کے۔ تو ذریت کے اندر میں جو ذریت میں حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے بارے میں جو سوال کیا تھا تو اللہ نے اس سوال کو پورا بھی کیا ہے۔ بے شک سیدنا اسحاق کی نسل سے یعقوب آتے ہیں، یوسف آتے ہیں، اور آگے چل کے اور بھی بہت سارے نبی ہیں۔ اور سیدنا اسماعیل کے اندر تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، جو تمام نبیوں کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات جو نکل کے ہمارا اور آپ کے لیے آتی ہے، یہ تو ایک واقعہ تھا، یہ واقعہ تھا یا کہہ لیجیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معرفت تھی جو اللہ نے ہمیں کروائی سیدنا ابراہیم کے تعلق سے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سبق بھی ہونا چاہیے نا۔ تو سبق یہ ہے میرے بھائیوں دوستوں ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے نیکوکار بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے چلیں گے اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آیت نمبر غالباً 154 ہے۔ اللہ نے کہا 155 میں اللہ نے کہا کہ بے شک میں تجھے آزماؤں گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اٹھا کے پڑھیں، اللہ نے کہا بے شک میں آزماؤں گا تمہیں۔ اللہ نے یہاں پہ تمام انسانیت کے بارے میں اور یہاں پر خصوصی طور پہ مسلمان مراد ہے، اور اللہ نے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔
بشیء چند چیزوں کے اندر میں، اور اللہ نے پھر گنایا بھی، من الجوع والخوف والجوع ونقص من الاموال، بھوک کے اندر، خوف کے اندر، مال کے اندر کمی کر کے، ونقص من الاموال والانفس، تمہارے جان میں تکلیف پیدا کر کے، جسمانی طور پہ بھی تمہاری آزمائش ہم کریں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور پھلوں کے اندر کمی کر کے بھی تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو اللہ ہماری آزمائش کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس طرح کا نقشہ کئی جگہ پہ کھینچا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ جنت میں تبھی داخل ہوں گے جب اللہ ہمیں آزما چکا ہوگا، اللہ ہمیں جانچ چکا ہوگا کہ واقعی یہ میرا بندہ جنت میں جانے کے قابل ہے، واقعی میرا یہ بندہ عمل کے اندر میں پختہ ہے، واقعی میرا یہ بندہ یہ حقیقی طور پر، یقینی طور پر میری عبادت کرتا ہے۔ اللہ جب آزمانے گا تب آپ کو جنت میں ڈالے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب کھڑے اترے انعام سے نوازا اور کہا ہم تمہیں آپ کو جو ہے لوگوں کا امام بنانے والا۔ جب اللہ ہمیں آزماتا ہے اور ہم جب کھڑے اترتے ہیں تو اللہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ جنت کا اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنت کے حقدار بھی بن جائیں اور اللہ ہمیں آزمائے بھی نہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے اس آیت کا سبق یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو آزمائے جسمانی تکالیف کے ذریعے، کاروبار میں گھاٹے کے ذریعے، خساری کے ذریعے، اور جو ہے اسی طرح تنگ دستی اور بدحالی کے ذریعے، تو آپ اس کو اللہ کا امتحان سمجھیں اور صبر و شکر کے ذریعے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لائیں۔ اللہ تکلیف دے صبر کریں، اور جس حال میں رکھیں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ان شکرتم، اللہ نے قرآن میں کہا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا، لازیدنکم، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَإِن کفرتم، اور اگر تم نے میرا انکار کیا یا ناشکری کی، کفر کیا، تو کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر ادا کرتے ہیں اللہ اور دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ عذاب کا وعدہ کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے اللہ رب العالمین، دیکھو شکریہ ادا کرو گے میں تجھے اور عطا کروں گا۔ اگر تم نے ناشکری کی تو کیا ہوگا؟ میرا عذاب تیرے لیے تیار کھڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ ہمیں آزمائے گا۔ یہ اس آیت سے سبق نکل کے آتا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو آزمائے گا۔ اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہم نے کامیابی حاصل کر لی اللہ کے امتحان میں، اللہ کی آزمائش میں، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام سے نوازا تھا، اللہ ہمیں بھی انعام سے نوازے گا۔ اس طرح میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو یہ کہتے جاتے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ رب العالمین کے گھر کو بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو رب سے دعا بھی کر رہے تھے۔ دیکھیے ہر آیت میں ہمارے سبق ہے، بظاہر یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ نے بتلا رہا ہے، مگر اس آیت میں بھی ہمارے لیے سبق پنہا ہے، پوشیدہ ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی۔ دعا کرتے جاتے تھے کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما، یعنی جو میں یہ کام کر رہا ہوں اسے کیا کرنا؟ قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس طرح آپ نے دعا فرمائی ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا لے، اے اللہ ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ میری ذریت میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا دے، اے اللہ وہ عبادت جس سے تو راضی ہوتا ہے، وہ طریقہ، عبادت کا وہ طریقہ، یا وہ عبادت جس سے تو راضی ہو جاتا ہے، جس سے تو خوش ہو جاتا ہے، اے اللہ مجھے وہ طریقے عبادت سکھلا دے، اے اللہ وہ عبادت کا طریقہ یا وہ عبادت سکھلا دے جس سے ہم تجھ کو راضی کر سکیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ کچھ اگر کوتاہیاں ہو جائیں عبادت کے اندر میں یا ہمارے زندگی کے اندر کچھ گناہ ہم سے صدر ہو جائیں، اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو توبہ ہماری قبول فرما، کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ دو دعائیہ کلمات ہیں۔ سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ سبق دیکھیے میرے بھائی، آج ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں،
نماز پڑھی نا اللہ تو قبول کر لے گا. کیا گارنٹی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ قبول کر لے گا؟ یہاں انبیاء کرام عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں اور پھر بھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اسے قبول کر لینا، اے اللہ تو اسے قبول کر لینا. مگر ہمارا اور آپ کا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے. ہم اور آپ عمل کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے اللہ کا احسان کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی نماز، اب اللہ قبول کر لیا. حج کر کے آ گئے، شوق سے حج کر کے آ جاتے ہیں اور حج کی قبولیت کے لیے سے دعا نہیں کرتے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں حج کر کے آ جاتے، پتہ نہیں ان کا پیسہ کیسا تھا، ان کا سفر کس انداز کا تھا، انہوں نے حج دکھاوے کے لیے کیا یا واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. آج ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ہم اور آپ سبھی یہی کہیں گے بلا شبہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، مگر پتہ نہیں ہم نے روزے کے جو اصول ہیں اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا. میں نے کل بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث ہے، متفق علیہ، غالباً یہ روایت ہے، متفق علیہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جس انسان نے قول زور کو نہ چھوڑا. زور کیا ہے؟ محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں. قول الزور کہتے ہیں تمام قسم کی برائیوں کو، جھوٹ بھی داخل ہے، دھوکہ بھی داخل ہے، کسی کو پریشان کرنا داخل ہے، ہنسی مذاق کے طور پہ برے برے کلمات کہنا داخل ہے، کسی کو تفریح کرنے کے لیے کچھ بھی الٹی سیدھی بات کہہ دینا تاکہ لوگ ہنسیں مزے کریں اور آپ کچھ بھی کہہ دیں، اپنی زبان سے کچھ بھی غراضت آپ باہر نکال دیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، سب داخل ہے اس کے اندر. من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے بری بات کو نہ چھوڑا یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اسے نہ چھوڑا، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ الْحَاجَةُ، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی روزے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی؟ فِي أَن يَدَعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے. میرے بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے تو قبول کر لیا. صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے نا، اور رمضان میں جو عبادتی کیا کرتے تھے، تو رمضان کا مہینہ جب چلا جاتا، رخصت ہو جاتا، تو 6 مہینے تک، کتنے؟ 1-2 دن نہیں، 6 مہینے تک رمضان میں کیے گئے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، جو تسبیح و تحلیل کیا ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لینا. 6 مہینے تک رمضان میں کیے گئے عمل کے قبول ہونے کے لیے صحابہ کرام، وہ نفوس قدسیہ جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا قرآن کریم میں، ابھی بھی یہ سورہ بقرہ کے اندر میں آیت 137 آئی ہے، ابھی آپ نے سنا ہے تراویح کی نماز میں اللہ نے کہا کہ ان نفوس قدسیہ کی طرح ایمان لے کر کے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو نا، عمل کرنا چاہتے ہو نا، ان صحابہ کی طرح عمل کرو. ان نفوس قدسیہ کا یہ حال تھا جن کی طرح ایمان لانے کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے. ان نفوس قدسیہ کا حال کیا تھا؟ جب وہ روزہ رکھتے، عمل کرتے رمضان کے مہینے میں، اس کی قبولیت کے لیے 6 مہینے تک رب سے دعا کیا کرتے تھے. ہم اور آپ خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ لی اللہ نے قبول کر لیا، ہم نے روزے رکھے اللہ نے قبول کر لیا. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں. عبادت کیجئے. انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ دیوار خانے کعبہ کی اٹھاتے جاتے تھے. نیک عمل تھا نا، یہ اللہ نے کہا تھا کہ دیوار گھر تعمیر کیجیے، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے تھے. اور تعمیر کرنے کے بعد یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے کہ اللہ ہم سے قبول ہی کر لے گا، رب سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے ہم سے قبول کر لے. یہ جو نیکی کا کام تیرے حکم سے ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس پر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تیرے سامنے کی ہیں، اے اللہ تو اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے. اے اللہ اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری عبادت کو خالص کرتے ہوئے اے اللہ تو قبول فرما لے. دعا کرنا چاہیے. یہ سبق ہمارے لیے نکل کے آتا ہے. صحابہ کرام 6 مہینے دعا کرتے تھے، اور پھر آخر کے 4-5 مہینے جو بچتے تھے وہ رمضان کو پھر پانی کی دعا کرتے تھے. اے اللہ 6 مہینے گزر گئے، اب 5 مہینے بچے ہیں، اے اللہ تو مجھے پھر سے رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. ہم اور آپ کرتے نہیں کرتے. اس طرح میرے بھائیوں اور دوستوں، آیت تو بہت ساری ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری آیتیں کہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر میں ایک اور بڑی پیاری چیز ارشاد فرمائی. آج کل کیا ہوتا ہے،
کچھ لوگوں کے پاس علم اور معرفت ہوتی ہے، کس کے بارے میں؟ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، مگر جب ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دیتے۔ اگر میں آپ کو وضاحت کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں تو آج امت مسلمہ میں علماء کرام کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، میں بغیر مسلک کی بات کرتا ہوں، اب اگر مسلک کی بات کریں گے ہر مسلک میں علماء کرام ہے، مگر جب علماء کرام سے جب بات پوچھا جاتا ہے، مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور اگر وہ مسئلہ ان کے خلاف ہے تو وہ صحیح بات چھپا جاتے ہیں اور جو صحیح نہیں ہے وہ بتلا دیتے ہیں۔ یا عمومی طور پہ یہاں دین کی بات میں نہیں کی، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اب اس نے آپ سے سوال کیا، کسی بھائی نے سوال کیا کہ بھئی آپ کے پاس یہ دنیا کا علم ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، ذرا مجھے اس کی معرفت مجھے دے دیجیے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے بتلا دیا تو میں اکیلا اس کام کا ماہر نہیں رہوں گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ چیز غلط ہے، یہ توکل اللہ کی کمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں تو لوگ مجھے پوچھیں گے یا میں زیادہ پیسے کما پاؤں گا، اگر میں نے یہ چیز دوسروں کو بتلا دی تو پھر میں اکیلا نہیں رہوں گا، دو پیدا ہو جائیں گے اور پھر میں اتنے پیسے نہیں کما پاؤں گا جتنا آج کما پاتا ہوں۔ یہ دونوں طرف یہ معاملہ جائے گا۔ دینی اعتبار سے بھی اگر کسی نے آپ سے سوال کیا، اگر وہ چھپا لے گیا تو اس کا گناہ کیا ہے انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی نے آپ سے کچھ سوال کیا اور آپ اس کو جانتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کے نفع نقصان سے واقف ہیں، اور آپ اگر اسے آگاہ نہیں کرتے، چھپا جاتے ہیں، تو گناہ کیا ہوگا دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 59 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا ہے، بیناتی والہدا، بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بینات واضح دلیل اور ہدا ہدایت کا راستہ، ان چیزوں میں سے جو کچھ بھی وہ جانتا ہے اگر وہ شروع سے چھپا جاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس بات کے بعد کہ وہ اسے جانتے ہیں، اچھی طریقے سے اس کی معرفت ہے اسے، مگر پھر بھی وہ اسے چھپا جاتے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس تعلق سے، صحیح ابن ماجہ کے اندر میں حدیث نمبر 264، ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2649 کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، من سئل عن علم، کسی سے اگر کسی چیز کے علم کے بارے میں سوال کیا جائے، فکتمہ، اور اسے وہ چھپا جائے، تو الجم یوم القیامت بلجام من النار، تو اس کے گلے کے اندر یا اس کے جبڑے کے اندر میں آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ اللہ، علم کو چھپانے والی کی سزا کیا ہے؟ اس کے جبڑے میں آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کتمان علم کی سزا ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ علماء کرام بھی سنیں اور یاد رکھیں کہ جن کے پاس صحیح معرفت ہوتے ہوئے بھی اپنی مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے شناخت اور اپنے تشخص کو بچانے کے لیے وہ صحیح بات، قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے اور اپنے مسلک پرستی کی باتیں وہ سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر میں شامل ہے اور اللہ کی اس لعنت کے اندر میں شامل ہے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور۔ اور اگر کوئی عام انسان اگر اسے کسی چیز کا علم ہے، اس سے دنیا فائدہ یاب ہو سکتی ہے، اسے دنیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے، مگر وہ اسے چھپا جاتا ہے تو وہ بھی اس زمرے کے اندر میں داخل ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت اس پر برستی ہے۔ میرے بھائیوں، میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہم جو کچھ بھی عبادتیں اس رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں، اے اللہ تو اسے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔